کہ تمہارے مذہب جو کچھ تمہیں بتاتا ہے وہ اگر ملک کے قانون سے ٹکراتا ہو تو تم کسے مانو گے؟ وہاں کا قانون کسی چیز کو روکتا ہو اور یہ کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کریں گے، اس حالت میں کیا ہوگا؟ ایسا ایک ٹکراؤ یہاں پر آیا دو بڑے ایکسپرٹس کے بیچ میں ہندوستان میں، ایک بہت بڑے مذہب کے ایکسپرٹ، اسلام کے، مسلمانوں کے فقہ کے ایکسپرٹ، اور ایک بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ، مسلمانوں قانون کے ماہر۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ہمارے ملک کی بہت بڑی آبادی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم پردھان دیش ہے۔ اتنی بڑی آبادی جن کے اندر بہت سے مذاہب ہیں یا بہت سے دھرم ہیں، اس میں ہر ایک کے بلیو الگ ہے، ہر ایک کے مذہبی رسومات الگ ہیں۔ انسانوں کے جو آپسی تعلقات اور ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے قانون الگ الگ ہیں سب کے اپنے، اگر وہ مذاہب کو مانتے ہیں۔ ہر مذہب کچھ بتاتا ہے اس بارے۔ ان میں سے کسی مذہبی لوگوں سے سوال کیا جائے کہ تمہارے مذہب جو کچھ تمہیں بتاتا ہے وہ اگر ملک کے قانون سے ٹکراتا ہو تو تم کسے مانو گے؟ ابھی تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے، سینکڑوں مذاہب کا مجموعہ ہے، ابھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اکثریت میں ہیں، کوئی ہمارے خلاف تو کچھ کوئی قانون ہو نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں، افغانستان میں ہوں کہ جو مختلف اور بہت سے مذاہب ہیں، ان کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ ملک کا قانون ہے اور تمہارے مذہب کا قانون ہے، اگر اس میں ٹکراؤ ہو تو تم کیا مانو گے؟ دنیا کی بڑی تعداد، زیادہ بڑی تعداد، اوور ویلمنگ میجورٹی مذہبی ہے، یعنی کسی مذہب کو مانتی ہے، کسی نہ کسی۔ ان کی تعداد ان سے کافی کم ہے، مذاہب کے ماننے والوں سے بہت کم ہے، اگر ان سب کو مذاہب کے ماننے والوں کو جوڑا جائے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ہر ملک میں شاید وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو اپنے مذہب کی بات پر عمل کرنا پسند کریں گے۔ قانون سے اگر ٹکراؤ ہو، لا آف دی لینڈز، وہاں کا قانون کسی چیز کو روکتا ہو اور یہ کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کریں گے، اس حالت میں کیا ہوگا؟ قانون سزا دے گا، چھپ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اندر اندر کچھ مخالفت کریں گے، لیکن دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت کا جواب یہ ہوگا ہم تو اپنے مذہب کی مانیں گے۔ ایسا ایک ٹکراؤ یہاں پر آیا دو بڑے ایکسپرٹس کے بیچ میں ہندوستان میں، ایک بہت بڑے مذہب کے ایکسپرٹ، اسلام کے، مسلمانوں کے فقہ کے ایکسپرٹ، اور ایک بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ، مسلمانوں قانون کے ماہر۔ ان میں آپس میں اس موضوع پر اختلاف ہو گیا کہ کس کی مانی جانی چاہیے، مذہب کی یا ملکی قانون کی، اگر ٹکراؤ ہو جائے۔ موقع تھا ایک کتاب کے اجرا کا، وموچن۔ کتاب ایک عبدالرحیم صاحب نے لکھی تھی، اور شاید انہیں کی کوششوں سے فنکشن آرگنائز ہوا تھا حیدرآباد میں، کہ کتاب تھی اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے مختلف موقعوں پہ سوالوں کے، اور اس کو انہوں نے اس ترتیب سے رکھا تھا جیسے کوئی ریڈی ریکنر ہوتا ہے، اس سوال کا جواب چاہیے یہاں مل جائے گا، اس انداز میں اسے انہوں نے مکتب کیا تھا۔ اس کتاب کا اجرا تھا حیدرآباد میں تھا، تو حیدرآباد کے دو بڑے ایکسپرٹس بھی وہاں پر تھے،
دونوں حیدرآباد میں ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب. فقہ میں بہت اونچا مقام ہے، ہندوستان میں نہیں دنیا میں. اور فقہ کے اس وقت دنیا کے جو سب سے بڑے ایکسپرٹس اسلامی فقہ کے کہے جاتے ہیں ان میں سے اگر چند نام لیے جائیں تو ایک یہ بھی. اور دوسرے پروفیسر فیضان مصطفیٰ، لاء یونیورسٹی ہے حیدرآباد میں، اس کے وائس چانسلر ہیں. اس لاء یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا اپنے آپ میں وہی ہو سکتا ہے جو بہت بڑا لیگل ایکسپرٹ ہوگا، قانون کا بڑا ماہر ہوگا. اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ یقیناً ہے ہوگی، اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا کوئی ایسے وائس چانسلر. اس لیے کہ ان کا ایک پروگرام آتا ہے بہت مقبول ہے، لاکھوں اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں. لیگل ویب سیریز کے نام سے، قانون کی ویب سیریز. تو میں نے اس کے 3-4 ایپیسوڈ دیکھے اور میں بہت متاثر ہوا ان سے. جس انداز میں وہ دلیلوں سے اور لا پوائنٹس کو رکھنے کے بعد ملک کے اندر کوئی برننگ ٹاپک لیتے ہیں، اکثر ایسا ٹاپک جس پہ کچھ اختلافات ہوں، اور اس پر وہ اپنی قانون کی نظر میں دلیلوں سے اپنی رائے دیں. میرے پاس بہت وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت دیکھتا ہوں، اور دوسری مصروفیات بہت ہیں، ورنہ ان کے بہت سے ایپیسوڈز میں دیکھنا پسند کرتا ہوں. جو دیکھے مجھے بہت پسند آئے، اور ان کی ایک قابلیت کا بہرحال ذہن کے اندر ایک چھاپ دیکھی کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ آدھے گھنٹے کا اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں انہیں کسی ایشو پر کچھ کہنا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں. اس تیاری کے سامنے ان کے پاس پیپرز زیادہ تر رکھے ہوتے ہیں ڈیٹاز کے ساتھ میں، لا پوائنٹس کے ساتھ. لیکن بہت بڑی بیلنس باتیں لگی جتنی بھی دیکھی، بڑی متوازن. جو ان کی رائے ہوتی ہے بڑا وزن رکھتی ہے، اور ان کے فالوورز میں بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی ہیں جو بہت پسند کرتے ہیں ان کو، لاکھوں پسند کرنے والوں میں. ایک میں بھی تھا نہیں کہنا چاہیے. ایک ان کو بلایا گیا، حیدرآباد میں ہے، اس کتاب کے اجرا میں انہیں بلایا گیا، مشہور شخصیت ہے. اس ویب سیریز کی وجہ سے، لیگل اویئرنیس ویب سیریز اس کا نام، اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ مقبول ہو گئے یا مشہور ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں اتنے مشہور آدمی کو جو مسلمان ہے اسے بلایا جانا بہت فطری بات ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو تو ہر حالت میں بلایا جانا تھا، وہ حیدرآباد کے رہنے والے اور ہندوستان کے پہلے نمبر کے فقیہ سب تسلیم کیے جاتے ہیں، دنیا میں نام ہے. مسلم فضلہ بورڈ اور سب کے اندر نمایاں پوزیشنس کے اوپر ہے. عمارت شریعہ، پورے ہندوستان میں جو شرعی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں اس کے روح رواں. پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب کو تو میں نہیں جانتا، اسی سے جانتا ہوں جو کچھ ان کا سنا، ان کے بارے میں سنا ہے. آپ کو شاید میں یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، شاید زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ رامپور کے رہنے والے ہیں، رامپور کی تحصیل کے ٹانڈا کے. فیضان مصطفیٰ ایک بڑا نام ہے مسلمانوں میں لیگل ایکسپرٹ، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک بڑا نام ہے فقہ کے اندر، کم از کم اسلام کے جو الگ الگ اسلامک جیورسپروڈنس جو اس کے اندر ایک بڑا نام. ان دونوں کو، دونوں حیدرآباد میں تو دونوں فنکشن میں تھے، اور ان کے مقابلے میں باقی لوگ ناقابل تھے. پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے مذہب اور لا آف دی لینڈ، ملکی قانون، مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ملکی قانون دیتا ہے. ملک کا قانون کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کر لے، اگر نہیں دیتا تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ اجازت بہت عام نہیں ہے، اس کی کچھ حدود ہیں، لمیٹیشنس ہیں کہ کہاں تک تم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے. وہ لمیٹیشن بھی قانون بتاتا ہے. اب اگر کسی جگہ پر ٹکراؤ ہو جائے دونوں، تو لا آف دی لینڈ سپریم ہوگا، اوپر مانا جائے گا. مذہبی لوگ کچھ بھی کہتے رہے، وہ چاہے جو بھی مذہب ہو، چاہے مسلمانوں کا ہو، چاہے سکھوں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا، چاہے ہندوؤں کا، چاہے جس جگہ
پر کہیں اگر لوگوں کے تعلقات اور معاملات اور پبلک آرڈر کی بات آتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی آتی ہے، پبلک آرڈر کی کہیں بات آتی ہے، کہیں ہیلتھ کی بات آتی ہے، کسی جگہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے، بنیادی جو ہر انسان کے اپنے حقوق ہیں اس کی اگر کہیں بات آتی ہے، ان سے اگر کوئی ریلیجن کی بات، کسی مذہب کی بات اگر ٹکراتی ہے تو اسے پیچھے کیا جائے گا، اسے مانا جائے گا، اس لبرٹی کو، اور جو قانون نے وہ چیزیں دی ہیں وہ اوپر جائے گی۔ تو اس طرح سے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت بھی قانون نے ہی دی، اور اس کی حدود اور اس کی لمیٹیشن بھی قانون نے ہی بتائی۔ پارلیمنٹ کو یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے کہ وہ قانون بنائے لیں یا اور پرانے قانونوں میں ترمیم کرے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو حق ہے، اور پارلیمنٹ یہ کرتی رہی ہے۔ لیکن اب جب فیصلے ہوں گے لوگوں، اس میں اگر کسی جگہ کوئی مذہبی خیالات کا کہیں ٹکراؤ ہوگا، کوئی کہے کہ اگر کھڑا ہو کر کے ہمارا مذہب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یا ہمارا مذہب تو یہ مانتا ہے، وہ اگر ان چیزوں سے ٹکراتا ہے جو میں نے ابھی کہی، یا ملکی قانون سے ان جنرل وہ اگر ٹکراتا ہے وہ عقیدہ، تو ملکی قانون اوپر ہوگا، سپریم ہوگا، اس کو ہٹا دیا جائے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا ایک آخر میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ان کی تقریر کے حصے میں کافی تفصیل سے سنی جو کچھ سنا۔ انہوں نے پھر آخر میں ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کھلے عام، بہت سے ایپیسوڈ میں اپنے کہا ہے انہوں نے، اور وہاں بھی شاید کہا تھا کہ مذہب کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مذہب کے بارے میں میری نالج نہیں ہے، مذہب کی میری تعلیم نہیں ہے، میری تعلیم لا کی ہے، قانون کی، تو میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ تو قانون کی بات بتا رہا ہوں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تعلیم لا کی نہیں ہے، مذہب کی ہے۔ اور کچھ انہوں نے اور بھی کامنٹس کیے، حدیثیں جیسے ہم تک پہنچی، اس میں زیادہ بھروسہ جو کیا گیا وہ نیریٹرز یا راویوں کے اوپر کیا گیا، وہ درست ہے یا نہیں ہے، جتنا زیادہ اس کے اوپر بھروسہ کیا گیا یہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ کچھ اور بھی انہوں نے تبصرے کیے اس سے الگ ہٹ کر۔ تو ان کے فوراً بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف لائے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب بڑی دلیلوں سے بات کرتے ہیں اور ریش نہیں ہوتے کسی جگہ۔ میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے اگر کسی جگہ دو لوگوں کی بحث ہو رہی ہو وہ تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن اونچے اسٹیچر کے آدمی ہیں، بھاری بھرکم آدمی ہیں، وہ ایسے نہیں جیسے ٹی وی پر آپ کو بہت سے مذہب والے نظر آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کہہ دی، یہ مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ بہت بولڈ آدمی ہیں، اپنی بات کو بہت صاف رکھتے ہیں، اس کی کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ دوسرے کس طرح کے یہاں پر لوگ ہیں، کیا وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، بہت اپنی بات کے معاملے میں بہت وہ کھڑے ہیں، اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ کوئی برا مانے یا کسی بات کو تو ذرا سا دبا لیں، یہاں کا ماحول نہیں ہے یہ وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہی اپنی بات بڑی فرینکلی، سب مسلمان سے ظاہر ہے اس پروگرام میں۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب تشریف لائے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہندوستان میں جتنے علماء ہیں اور جتنوں کو میں جانتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ان کی میرے دل میں ریسپیکٹ ہے، یہ عزت ہے ان کی شخصیت کی وجہ سے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ جو کچھ وہ ان کے مختلف چیزوں پر خیالات ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، بہت دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں، ایک ٹون میں ہلکی آواز میں جو بات کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں دلیلیں اتنی ہوتی ہیں، بھاری بھرکم ہوتی بات، اور ایسی بھاری بھرکم شخصیت بھی ہے، ان کے ساتھ مجھے کافی میرا رابطہ رہا ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا یا سنا کہ انہوں نے کبھی کسی جگہ یہ بیان دیا ہو کہ فلاں آدمی نے غلط کیا یا برا ہے۔ اتنے کنٹرولڈ ہے، اتنے وہ جسے کہنا چاہیے وہ بھاری بھرکم ہے۔ اب مولانا تشریف لائے پروفیسر فیضان مصطفیٰ کے بعد، انہوں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آنے کے بعد یہ کہا کہ فیضان مصطفیٰ، یہ تعریف بھی کی، یہ کہا پہلے، ایکنالج کیا،
انہوں نے بھی کیا تھا ایکنالج کہ مولانا خالد مصطفی اللہ رحمانی صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، اچھے ظاہر ملاقاتیں رہی ہیں کافی دونوں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ایکسپرٹ ہیں، لیگل ایکسپرٹ، اور لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات تھی. لیگل ایکسپرٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جس جگہ ملکی قانون ایسا ہوگا کہ وہ کسی گناہ کی اجازت دیتا ہوگا تو ہم مسلمانوں سے کہیں گے تم مت کرو گناہ کرنے کی بات پابندی تھوڑی ہے. مثلا انہوں نے کہا دنیا کے سارے مذاہب تقریباً وہ بغیر شادی کے ایک مرد و عورت کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کو منع کرتے ہیں، یا جسمانی تعلقات رکھنے کو سارے مذاہب منع کرتے ہیں. ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ دونوں کی اگر مرضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں سے کہیں گے تم مت کرو، یہ گناہ ہے. یہ تھوڑی لاگو کیا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں بھی کرنا ہوگا، تمہیں بھی کسی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب نے آخر میں یہ مشورہ دیا کہ جب ایسی حالت آئے کہ کسی جگہ ٹکراؤ ہونے لگے مذہبی قانون میں اور ملکی قانون میں، تو سپریم تو ملکی قانون ہوگا، لا آف دی لینڈ ہی ہوگا. ان کو چاہیے مذہبی لوگوں کو کہ اپنے مذہب کا جو انٹرپریٹیشن ہے، توجیہ ہے، وہ ایسے کرے کہ ٹکراؤ نہیں ہو، دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو، ایسے اپنے مذہب کو انٹرپریٹ کر لیں. یہ راستہ ہے صحیح ساتھ میں جینے یا چلنے کا، ورنہ ان کی نہیں مانی جائے گی. The religion will have to give way to the law of the land. مذہب کو راستہ چھوڑنا ہوگا ان کے لیے، ملکی قانون کے لیے، دستور کے لیے، بیچ میں سے ہٹنا ہوگا. اگر انہوں نے اس کی توجیہ، اس کا انٹرپریٹیشن ایسا نہیں کیا جو ملکی قانون سے نہ ٹکرائے، تو یہ اپنے ان کا انہوں نے مشورہ دیا کہ پھر ایسے ہی انٹرپریٹیشن کیجیے اپنے اپنے مذاہب کہ وہ ٹکرائیں نہیں. مولانا نے کہا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ڈائریکٹ حکم قرآن و حدیث کے ایسے کہ ہمیں کسی طرح کی اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم انٹرپریٹ کریں، وہ تو ہم ہمیں ہر قیمت پر مان لیں گے. ہاں بہت سے حصہ ایسا ہے جس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے، تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوگا، بدلتے ہوئے حالات میں بھی ہوگا. ان چیزوں میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں جو اجتہاد کے لیے کھلی ہے، لیکن جو ڈائریکٹ آرڈرز ہیں قرآن یا حدیث کے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ملکی قانون کو مانے الگ بات ٹکراتی ہے. ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، اپنے مذہب پر عمل کریں گے. پھر ظاہر ہے وہاں سب مسلمان تھے. میں اگر آپ سے پوچھوں بتائیے آپ کیا کریں گے، میں نے تو کہا کہ میرا خیال یہ کہ ساری دنیا میں سارے مذہبی لوگ چاہے جس مذہب کو یہی کہیں گے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، اسلام کی مانیں گے یا قانون کی؟ تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے اسلام کی مانیں گے. بہرحال یہ شاید جتنا ظرف ہے مولانا کے اندر، شاید یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. یہ آخری درجے کی بات ہے جو میں نے دیکھی ان کے اندر کہ انہوں نے یہ بھی ہاتھ اٹھوائے وہاں پر ایک اسپیکر کے خلاف. اپنی دلیلوں سے بتائیے، ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس سے زیادہ وہ کبھی انہوں نے کسی کی نہ مخالفت کی نہ کبھی ریش نیاز کی. اب ان دونوں کا ٹکراؤ بڑا دلچسپ تھا. یہ دونوں اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، دونوں وہ نہیں جو چیخ پکار کریں، دونوں وہ نہیں جو ریش ہو جائیں، دونوں اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں. مثلا مولانا خالد حفیظ اللہ رحمانی صاحب نے ایک دلیل دی، ان کا رام چندر جی لاکھوں سال پہلے کبھی ہوئے تھے، تاریخ میں نہیں ہے، ماڈرن ہسٹری ان کا کوئی نام نہیں لیتی کہ وہ تھے، کوئی تھے بھی یا نہیں تھے. لیکن سپریم کورٹ نے ان کو حیثیت دی اس لیے کہ بہت سے لوگ مذہب کو مانتے ہیں اور بہت بڑی مذہبی تعداد ان کو اپنا دیوتا مانتی، تو سپریم کورٹ مذہب کو لایا، عقیدے کو لایا ان کے، اور رام چندر جی کو سپریم کورٹ نے ریکگنائز کیا اور اس کی بنیاد پر پھر آگے کیس چلا. تو ایک انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ بھی کرتی ہے کورٹ بھی کرتی ہے کہ مذہبی اس کا تو جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہرحال یہ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں تھیں. موٹی موٹی سی میں نے آپ کو بات بتائی، اور بھی تفصیلات ہیں کچھ درمیان میں. پھر 2 ہی دن کے بعد اس پروگرام کے ابھی کی بات ہوئی،
2 ही दिन के बाद उनका जो वीकली प्रोग्राम आता है, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने वही टॉपिक ले लिया अपनी टॉप के अंदर, जो अपनी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज लेते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना अभी, उनकी पूरी इज्जत और एहतराम बाकी रखते कि मौलाना काजी सैफुल्लाह रहमानी साहब को वहाँ हाथ नहीं उठवाने थे किसी एक स्पीकर के खिलाफ एक रिस्पेक्टेबल। शायद ये बहुत ही मामूली बात है, बहुत बड़े दर्जे की बात नहीं है, लेकिन उनके स्टेटस के हिसाब से शायद नहीं होता तो अच्छा। ऐसे ही प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब के स्टेटस के हिसाब से शायद ये नहीं करते तो अच्छा था। कह चुके थे वहाँ सब बातें जो उन्हें कहनी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मौलाना ने तो जवाब दे दिया, फिर मैं और ज़रा वजाहत करूँ इसकी। तो उन्होंने अपना वो जो एपिसोड था जो लेटेस्ट अभी गुजरा, वो शायद पहली जून को था, तो उसको उन्होंने इसी टॉपिक पर ले लिया और बाकायदा तस्वीर के साथ भी मौलाना एक साइड में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के ये क्लियर करते हुए कि मैं उनकी बातों के ऊपर अपने जवाब को और वाज़ेह कर, उसमें उन्होंने फिर वही बातें दोहराई जो मैंने आपके सामने रखी कि मज़हब को रास्ता देना होगा। ये दुनिया के, उन्होंने कहा यहाँ की बात नहीं, दुनिया के हर मुल्क में ऐसा ही। आप चाहे दुनिया के जिस मुल्क में चले जाइए, अगर आप वहाँ की शहरियत आपने तस्लीम कर ली है कि मैं यहाँ का शहरी हूँ, तो आपको कानून मानना है, वरना आप शहरी नहीं। सिर्फ इतनी बात नहीं कि आप वहाँ रहते हैं या शहरी हैं। कोई अगर आपकी एयर स्पेस में से एक प्लेन गुजरा, जितनी देर वो आपकी एयर स्पेस में है उतनी देर उसको इस मुल्क के कानून की पाबंदी करनी है, जो भी उससे मुताल्लिक कानून है, उस गुजरने से मुताल्लिक उसे पाबंदी करनी है, उनके अपने यहाँ के जो चाहे जो कानून। कोई अगर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ गया, यानी समंदर का जितना हिस्सा ये हो कि हमारा कहलाता है, तो दूसरे मुल्क का अगर शिप आ गया तो दाखिल होते ही उसके ऊपर मुल्क का कानून नाफिज हो जाएगा, वो चाहे यहाँ का शहरी हो या ना हो, यहाँ के कानून की उसे पाबंदी करनी होगी, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लॉ तो ये कानून तो ये। डॉक्टर फैजान मुस्तफा, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने शुरू में चंद मिनटों में ये बताया, आखिर के चंद मिनटों में तकरीबन उन्हीं बात को दोहराया जो शुरू में कही थी, और बीच का बहुत बड़ा हिस्सा यूँ समझ लीजिए तकरीबन 2/3 हिस्सा उस आधे घंटे का वो बहुत से ट्रैक्ट्स लाए थे, अलग अलग छपे हुए लॉज के। ये फैमिली लॉ है, ये फला लॉ है, ये फला लॉ है, ये फला लॉ है, दिखाते थे वो, ये फला लॉ है, ये मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, हिंदुओं पर, उस पर ऐसे ही लागू होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, चाहे उनका मजहब कुछ कहता हो। ये 2-3 से भी बात हो सकती थी ताकि हमें बीच में उनकी दलीलें और सुनने को मिले, लेकिन वो 2/3 हिस्सा इस पर गया। ये तो 2 जुमलों की बात थी, और फिर वो बाकी शुरू में उन्होंने ये कुछ कहा था और आखिर में उसी को दोहरा दिया। ये कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उससे नहीं थी जो उन्होंने वहाँ बोला था, लेकिन कुछ ऐसा लगा मुझे कि वो जो वहाँ हुआ था उस विमोचन में या उस इजरा की तकरीब में, उनके ऊंचाई, उनके स्टेटस, उनके ज़र्फ से मुझे जो मैंने 3-4 और एपिसोड देखे उससे थोड़ी नीची बात लगी। शायद ऐसा नहीं करते तो बेहतर था, लेकिन ये कि बहरहाल दोनों हजरात ने कहीं किसी सलीके तहजीब को कहीं दामन किसी जगह नहीं छोड़ा। ये बहुत क्लियर है कि एक दूसरे के खिलाफ ज़रा सी दिल में ये ग्रश थी कि ये गलत कह रहे हैं, मैं लोगों पे वादे कर दूँ, उनके ख्याल में ये गलत कह रहे थे, मैं लोगों पे वादे कर दूँ, ख़त्म कर देते डिबेट को आगे ले जाने के बजाय। ये तो मैंने आपको जो कुछ हुआ वो सुनाया। सवाल फिर उस जगह आता है कि अगर 2 कवानीन है, मुल्की कानून, और एक लॉ ऑफ द लैंड है और एक शरिया लॉ है, आप किसे मानेंगे या आपको किसे मानना चाहिए? मसलन अभी 3 तलाक का एक कानून बन गया। जब बन गया कानून, इसके बाद भी कोई 3 तलाक देता है, कोई छुपी रह जाती है बात, केस फाइल नहीं होता, बात अलग है, तो उसे फिर सजा मिलेगी। ये मुल्की कानून कहता है, तुम्हारा शरिया लॉ आपका कुछ भी कहता है, शरिया लॉ पर अमल करने की फिर सजा मिलेगी। लॉ के बारे में तो मुझे जरा सी भी, मामूली सी भी, वो तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, मुझे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं, मुझे मामूली चीज़ें भी नहीं मालूम। हाँ,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैं जानता हूँ और हर इंटेलिजेंट आदमी जानता है। फितरी इंसाफ का उसूल क्या होना चाहिए, असल में कानून क्या होना चाहिए, इसका काफ़ी फहम है। मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, दीन के एतबार से मैं बात अर्ज करूँ, लॉ के एतबार से ये, और उसके अलावा ज़ाहिर है कि बहुत से मुल्कों की कुछ या मुख्तलिफ और चीज़ों की कुछ जनरल नॉलेज है। मेरा शौक़ है, बचपन से रहा है, मालूमात करता रहा हूँ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फ़िक़्ह के एक्सपर्ट हैं। लोग हमारे यहाँ इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे इस इस्तिलाह के ऊपर कि इस्लाम के एक्सपर्ट हैं कि नहीं। वो फ़िक़्ह के एक्सपर्ट हैं, उनका जो स्टेटस दुनिया में है वो फ़िक़्ह की वजह से, फ़िक़्ह के बहुत बड़े स्कॉलर। मैं फ़िक़्ह की को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, कोई ज़हनी मुनासिबत भी कम है जरा, बहुत सी वजूहात हैं उसकी। तो मैं इन दोनों हजरात पर कोई तबसरा कर दूं इनके मैदान और इनकी फील्ड का, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चा किसी प्रोफेसर के ऊपर उनकी बातों पर तबसरा कर रहा है। जनरल बातें, जनरल नॉलेज के हिसाब से आप लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें कुछ कभी कह देता हूँ तो बात अलग है, लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मजहब को अपने इंटरप्रेट कर लीजिए, लॉ के भी तो इंटरप्रिटेशन होते हैं, वो नहीं किया जाए, ये तो हम जानते हैं ना, इसके लिए मुझे लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि एक होते हैं कानून बनाने वाले, जिन्होंने शुरू में फ्रेमर्स ऑफ द लॉ थे, उसमें मुख्तलिफ मिजाजों के लोग थे और सब बहुत रेस्पेक्टेबल थे, कंट्रोवर्सी से सब पाक थे। किसी एक तबके की जबरदस्त, हो सकता है इनमें से चंद के दिल में कुछ तबकों के लिए हमदर्दियां हो, फिक्री बातें क्यों, लेकिन खुलकर वो किसी एक खास तबके की बातें ही लाद देना चाहते हो, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने लॉ शुरू में फ्रेम किया। इस मुल्क के जमहूरी कानून को जिन्होंने बनाया बुनियादी, वो लोग शुरू के ऐसे थे। फिर पार्लियामेंट संशोधन अमेंडमेंट करती चली गई, नए कानून भी पास करती चली गई। ये सिलसिला जो है जारी रहा, पार्लियामेंट को हक है कानून पास करने का और अमेंड करने का भी। एक तो वो है लॉ फ्रेम करने वाले, अब जो कानून पास करते हैं वो कौन फ्रेम करते हैं, वो हमारे ये सांसद करते हैं, पार्लियामेंट करती है, कोई नया लॉ बना दिया। इनमें से कितने पढ़े लिखे हैं आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे लॉ कितने जानते हैं, कितने लोग जानते हैं आप सब जानते हैं। इसके लिए किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। ये है अब लॉ के फ्रेमर्स, अब जो कानून बना रहे हैं। लॉ कितनों ने पढ़ा है उसके अंदर, कम पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ा है? पूरी पार्लियामेंट में कोई एक दो हो, चंद हो गए, ज्यादा हो कुछ। ये कानून बनाते हैं और अब तो ये कानून, पहले भी एक दौर ऐसा गुजरा है और इस वक्त भी चल रहा है, अब तो ये कानून ऐसे बन जाते हैं कि पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऊपर से आता है कि ये कानून पास होना है, वो पास हो जाता है, उस पर डिस्कशन भी नहीं होता। अक्सरियत है, वोट जब डिस्कशन होगा तो वोटिंग होगी तो वही जीतेंगे। क्या लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम होना चाहिए? या जैसे ये बात आई कि मजहब अगर कहीं शख्सी आज़ादी है और पब्लिक ऑर्डर है और हेल्थ है, इन चीज़ों से टकरा रहा है, उसे ऊपर रखा जाएगा, मजहब को हटना होगा पीछे से। मजहब की आज़ादी की हदें वहां नहीं पहुंच रही, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कानून कोई ऐसा पास हुआ है जिससे बड़ी तादाद में बहुत बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंच रहा है, और वो कानून बनाने वाले कोई एक दो लोग होंगे, वो भी अब वैसे इम्पार्शल नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, गैर जानिबदार, और बाकी सब ने उसे पास कर दिया जो कानून जानते ही नहीं, तो फिर वो अगर इंसानों को कहीं नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उसमें आ रही हो, तब क्या उस कानून की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए? या हर एक ये कहे कि नहीं है, ये तो लॉ ऑफ द लैंड कह रहा है, हमें मानना है हर कीमत पर? यही उन्होंने मशवरा दिया कि मुसलमान अपने मजहब को इंटरप्रेट कर ले, इसके मुताबिक यही बेहतर होगा, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक शरिया लॉ को अपने एडजस्ट कर ले। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा अगर आज नहीं बल्कि 1930s के जर्मनी में पैदा हुए होते
اور اس وقت یہ کوئی بیان دے رہے ہوتے تو یہ کہتے کہ جتنے لوگ ہیں انہیں یہاں کا قانون ماننا ہے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام، ٹھیک ہے، قانون ان کو ماننا پڑے گا، یہاں کا قانون یہ ہے کہ یہ غلام قوم ہے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ اگر آج کے روس یا رشیا یا چائنا کے اندر ہوتے یا نارتھ کوریا میں ہوتے، یہاں پر اپنی لیگل ویب سیریز کے بارے میں کہنے کے بجائے تو وہ کہتے کہ رشیا میں ہوتے، چائنا میں ہوتے، تو کہتے یوگی مسلمان جو ہیں چائنا کے اندر اور رشیا کے اندر جو مسلمان ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، اور دنیا کہیں تو آئرن کرٹن خبریں نہیں دیتے نا، لیکن جو خبریں نکل کر آتی ہیں بے پناہ ان پر ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں کے قانون کے اعتبار سے اپنے مذہب کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے، ان کو وہاں کا قانون ہی ماننا ہوگا، اس میں اگر ہوتے تو یہی کہتے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قانون بنانے والے، میں نے کہا نا ایک کیٹیگری ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لیگل لیمنریز، ہم جانتے ہیں، پڑھا ہے ان کے بارے میں، جو چیلنج کرتے ہیں غلط ہے قانون، کیے ہیں انہوں نے، انٹرپریٹ کرتے ہیں لا کے الگ الگ انٹرپریٹیشن نہیں ہوتے تو ویسے ہی نہیں ہوتی وکیلوں میں آپس میں، الگ الگ انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں لا کے، یعنی خالی مذہب میں انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اندر انٹرپریٹیشن سے الگ یہ بھی چیلنج کیا کہ قانون غلط ہے، اور یہ کورٹس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے، ہم نے دیکھا ہے وہ چاہے کیس ہار جائے، لیکن انہوں نے جن لوگوں کے اندر کوئی کانشیس ہوتی ہے تو انہوں نے ایسے قانونوں کی مخالفت علن اعلان کی ہے، عدالتوں میں جا کر کی، عدالتوں کو چیلنج کیا ہے عدالتوں میں جا کر، کچھ کو ہم نے کامیاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، انہوں نے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے وہ آرگومنٹ دیے کہ عدالت نے قانون بدل دیا، یہ بھی دیکھا ہے ہم نے۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے کہ جہاں اپنے کانشیس سے آدمی جائے اور کہے قانون غلط ہے، اور نہ کامیاب ہو لیکن پوری کوشش کرے کہ یہ قانون تو بدلے گا۔ ایک اور اس سے نیچا درجہ ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو اکثریت جیسا سمجھتی ہے جس قانون کو، آپ کو ویسے خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کو کہنا ہے، یہ بڑا نیچا درجہ ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ پروفیسر فیضان مصطفیٰ اس درجے پر نظر آئے، جہاں وہ کہہ رہے ہو کہ جیسا جو کچھ ہے، ابھی تو قانون بہت اور بدلیں گے، بدل سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان 2017 میں جو اس ملک کے سب سے پرومیننٹ اور سب سے سینئر جورسٹ ہیں، سب سے سینئر اور موسٹ ریسپیکٹڈ، ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ، فالیس نریمان، انہوں نے کہا کہ میں علن اعلان کہہ رہا ہوں کہ دس از دا بگننگ آف دا ہندو اسٹیٹ، یہاں پہ ہندو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے ہندوستان کے اندر۔ مان لیجیے ان کی بات اگر ٹھیک نکلے اور یہاں ہندو اسٹیٹ بن جائے، ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو گئی نا، تو پھر ان کے جو قانون ہوں گے وہ یہ نہیں ہوں گے ڈیموکریٹک، جو ہندو اسٹیٹ کے قانون ان کے خیال میں ہونے چاہیے وہ ہوں گے نا، تو پھر فیضان مصطفیٰ صاحب کہیں گے کہ تم سب کو اپنے مذہب کو ایسا بنا لینا چاہیے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پروفیسر فیضان مصطفیٰ اگر اس وقت ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے۔ مجھے بہت قد گھٹتا ہوا نظر آیا اور شوق بھی ہوا اس بات کے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، ایک دوسرا پہلو ان کا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، وہ فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، فقہ بہت سی ہیں، الگ الگ اس میں مسلک ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، کون سی فقہ؟ اگر ان کو اپنی لیڈرشپ برقرار رکھنی ہے اور یہ اسٹیٹس یہاں قائم رکھنا ہے اپنا کہ وہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، تو ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اکثریتی فرقہ جس فقہ کو مانتا ہے وہ اس کے مطابق بات کرے اور اسی کا ہر موقع پر ساتھ دے، چاہے ان کی ذاتی رائے اس کے خلاف ہو۔ بہت سمجھدار ہے، بہت گہرائی سے مطالعے ہیں، تو بہت سے معاملوں میں ان کی ذاتی رائے اس کے خلاف ہوتی ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ چند کیسز میں یہ مجھے معلوم ہے ان سے گفتگو کے دوران جو آئی تھی کہ ایک چند کیس میں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے۔ پھر جگہ جگہ جو انہوں نے عمارت کا شریعت کا جال پھیلا کوشش کی، وہاں پر پھر وہ اسی فقہ کو نافذ کرے، پھر چاہے اس کے اندر بعض معاملات کے اندر چاہے جتنی خرابیاں ہوں، اس سے چاہے انسانی حقوق بہت پامال ہو رہے ہیں، مثلا 3 طلاق سے عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے ایک مجلس کی 3 طلاقوں سے، جسے دین کہتا ہے کہ بہت گندی بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ خود بھی کہتے تھے، اور سپریم کورٹ میں بھی علماء نے یہی بیان دیا کہ ہاں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے دین میں رہے گا۔
وہ چونکہ حنفی فقہ یہ کہتی ہے یا ان کا مسلک یہ کہتا ہے تو پھر انہیں اسی کو لے کر چلنا ہے، چاہے ان کی ذاتی رائے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے خلاف ہے، لیکن ہو سکتا ہے چاہے بعض معاملات میں ان کی رائے سے خلاف ہو، ان کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے جو اکثریتی طبقے کی فقہ ہے۔ فقہ کی ٹریننگ یہی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، جب اس کا کوئی بڑا ایکسپرٹ ہوگا تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ جو کچھ پڑھتا چلا آ رہا ہے اس کی ذہنی ٹریننگ یہی ہوگی کہ اس کی کوئی بات اگر قرآن سے ٹکرالتی ہے تو قرآن کی آیت منسوخ، کینسل۔ یہ فقہ کی ٹریننگ اگر اس کو پہلے نمبر پر لے آیا جائے تو قرآن کی فلاں فلاں اتنی آیتیں تمام منسوخ۔ اصل فقی تو پھر اور اس اسٹیج سے اونچے اٹھے اگر تو پھر اتنے بڑے لیڈر تو نہ رہے چاہے، لیکن اگر اس اسٹیٹس سے مولانا اوپر اٹھے اور ان میں ہے، ان کا علم ایسا ہے اور ان کا جو بات چیت کرنے کا انداز ان کا ضبط وہ ہے ایسا کہ اگر اس اسٹیٹس سے اٹھے تو پھر وہ ڈائریکٹ توقع کرے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتے ہیں۔ ہاں بہت بڑے فقی تھے، انہوں نے یہ بات رکھی تھی لیکن یہ غلط ہے، اب یہ ٹھیک ہے آج کے دور، اور اب اسے سمجھنا چاہیے آج کے دور کے لحاظ سے نہیں بلکہ پچھلے کچھ لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں نا انسان کی، بجائے اس کے کہ ہم انہیں غلطیوں کو لے کر چلتے رہیں۔ یہ دونوں جگہ ذرا سی کمی ہے۔ یہ مجھے تبصرہ کرنے کے لیے فقی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تبصرہ کرنے کے لیے جو میں نے ابھی کیا لائر ہونے کی ضرورت نہیں، لیگل ایکسپرٹ۔ آج کی بات تو میں نے اتنی رکھی، ابھی اس میں بہت سوالات ہیں اس پورے حصے کے اندر۔ مثلا اگر دنیا ایک مقام کبھی بن جائے تو ہر جگہ کے لوگ کہیں گے کہ ہم یہ لا چلے گا، امریکہ کے لوگ کہیں گے، ہندوستان کے کہیں گے یہ لا چلے گا، سری لنکا کے کہیں گے کہ یہاں پر لا تو یہ ہونا چاہیے۔ لا کون سا چلے گا اگر ساری انسانیت پہ کوئی لا نہ؟ یہاں پر بھی تو ایک بہت بڑے گروپ پر ایک لا فرملی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے نا ہندوستان میں، ہر ملک میں۔ مثلا وہ ہے افغانستان ہے، وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ اسے بائی فورس امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ مثلا دبئی ہے، مثلا سعودی عرب ہے، کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ یہ قانون فلاں قانون غلط ہے، اجازت نہیں کہنے کی، کوئی کہہ تو دے۔ لوگ وہاں کے ہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تو غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا کہ قید وید ہو جائے۔ تو یہاں اتنی سختی تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ وہاں پر ہوتے تو پھر ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے، جو بڑے بڑے مفتی ہیں وہ وہی فیصلے دیتے ہیں جو حکومت کی طرف سے، جو حکومت کی پسند کے ہوتے ہیں۔ تو پھر پروفیسر فیضان مصطفیٰ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ لا آف دی لینڈ یہ کہتا ہے، لا آف دی لینڈ ہی کیا سپریم ہونا چاہیے، یہ تو انہوں نے ایک معمولی ایک طالب علم کی حیثیت سے، طالب علم تو ہمیشہ، میں اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم کہتا ہوں، میں نے 35 سال قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، طالب علم زندگی بھر رہوں گا۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ اپنے آپ کو قانون کا طالب علم ہی کہتے ہیں، اور ایسے ہی وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں، تھوڑا خالی سفر آ رہے ہیں لیکن بڑے ہیں۔ تو میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ان دونوں کم از کم فیلڈز کے اندر جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر ہمارا ایک براڈر ایک ویو ہونا بھی آنا چاہیے۔ اگر دنیا فرض کریے مل جائے اور یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں تو کون سا لا چلے گا، کس ملک کا قانون چلے گا، لا آف دی لینڈ کیا ہوگا اور کیسے بنے گا؟ کہیں یہ تو آپ فرضی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہے اس کی بات کی ہے۔ تو جو ہے اس کی بات انہوں نے چھوٹے طالب علم، نیوٹن بھی آخر تک طالب علم رہا، لیکن ایک چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے بتا دیا کہ لوگ اپنے مذہب کو انٹرپریٹ کر لو، اور پھر آخری بات آج جو کچھ میں کہہ رہا تھا اس کی انشاءاللہ اسے میں جاری رکھوں گا اگلی مرتبہ، اور میں بات پوچھوں کہ بہت سوال ہیں اس میں جو ڈسکس کرنے کی، بہت چیزیں ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ مختلف الگ الگ مذاہب کے لوگ، اگر یہ بھی ہندوستان تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو جائے، اگر ڈیموکریسی کسی جگہ ایسی ہو جائے کہ اکثریتی طبقہ اپنے مذہب کی باتوں کو لا بنانے لگ جائے، حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ گاندھی جی بھی لائر تھے، ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، پریکٹس کرتے تھے لا،
یہاں آئے, انہوں نے یہاں کے قانون کی مخالفت, بہت سے قانونوں کی ایسے کھل کر مخالفت کی کہ پبلک کو ساتھ میں لیا کہ ہم توڑیں گے اس قانون. وہ نہیں کیا, تشدد نہیں کیا, اس میں لوگوں کو نقصان ہوئے, پٹے, جیل گئے, جو کچھ بھی ہوا, لیکن لوگوں کو انہوں نے ابھارا اور نکالا کہ نکلو اس قانون کی مخالفت کریں گے, علیہ اعلان چاہے ہم قید ہو جائیں. وہ بھی لائر تھے. ایک آدمی لائر نہیں تھا, اس کا نام لے رہا ہوں, بھگت سنگھ لائر نہیں تھے. اس وقت کا جو ملکی قانون تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. ملکی قانون جیسا تھا اس کے حساب سے سزا ہو گئی. آج آپ اسے کس کیٹیگری میں رکھیں گے کہ وہ آدمی باغی تھا, غدار تھا, یا دیش کا وفادار تھا؟ اس نے دیکھا کہ ملک کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے مخالفت کی, اور اس مخالفت کے ملکی قانون یہ تھا کہ ان کی جان چلی جائے, چلی گئی. وہ لائر نہیں تھے, لیکن ایک ایماندار انسان تھے. ایک اور بات ہے, جارج فرنانڈس کا نام آپ میں سے بہت سے کو یاد ہوگا. پرانے لوگوں کو درد زیادہ ان کے بارے میں معلوم. بڑے پرانے سوشلسٹ, بڑے پرانے انقلابی, بہت سچا کھرا انسان. آخر میں ذرا اپارچونسٹ ہو گئے تھے, بالکل اپنی آخری عمر میں, ورنہ ہمیشہ وہ بڑے سچے کھرے سے ریگولوشنری سوشلسٹ رہے. 1975 میں یہاں پر 1975 میں سارے لا کینسل کر کے ایمرجنسی, انٹرنل ایمرجنسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی گئی. سارے اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا. جارج فرنانڈس جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ میں رہے, بہت دنوں انڈر گراؤنڈ رہے, پھر پکڑے گئے ایک دن. یہ تو سب جیل میں تھے, اٹل بہاری واجپئی اور اڈوانی اور یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر جتنے تھے اپوزیشن کے, سب جیل میں تھے سارے, ہر پارٹی کے سوائے کانگریس کے. اور کانگریس میں مطلب کوئی اگر بازار کے اندر کچھ کہتا ہوا مل جائے ذرا سا حکومت کے خلاف, تو کسی نے سن لیا تو پکڑ جاتا تھا, اریسٹ ہو جاتا تھا. بلکہ جھوٹے الزام میں پولیس بہت نیچے پاور دیتی تھی, کسی کو کرنا تو کہ یہ دیش کے خلاف کچھ کہہ رہا تھا, ختم, کوئی اپیل بھی کوئی نہیں, مقدمہ بھی کوئی نہیں, جیل میں. تو یہ حالات ہے. جارج فرنانڈس جو تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے رہے. پھر ایک دن پکڑے گئے. پکڑے جو گئے وہ پکڑے گئے بڑودہ ڈائنامائٹ کیس میں. ڈائنامائٹ اکٹھے کیے گئے تھے. کوئی پلان تھا بڑا اس حکومت کے خلاف, وہ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا. کیس شاید ہائی کورٹ تک آیا تھا, مجھے یاد نہیں کہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا. انہوں نے اس میں جو اپنی پلی رکھی تھی ان کے لائر نے, وہ بھی لائر نہیں تھے. جارج فرنانڈس ایک سچے انقلابی تھے. لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں مخالف ہوں اس کا, ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے. اس قانون کو توڑنے کے لیے یہ ڈائنامائٹس بھی آئے سامنے, پکڑے گئے ڈائنامائٹس کے ساتھ میں. یہ تو بہت بڑی بات ہوئی, دنیا کا کوئی ملک نہیں بخشے گا. پھر کیس چل رہا تھا, حکومت بدل گئی, الیکشن ہوئے اور کانگریس کا صفایا ہو گیا. جنتا پارٹی بنی تھی, بہت سی پارٹیوں کو ملا کے وہ آ گئی. انہوں نے کیس واپس لے لیا کہ وہ سب وہ تھا, سیاسی تھا. کیس ہم نے واپس لے لیا, کیس ختم ہو گیا ان کے اوپر سے. ارے وہ جو اس کے ساتھ پکڑے گئے ڈائنامائٹس کے, یہ کیسے سیاسی تھا؟ مطلب یہ تو جرم اپنی جگہ تھا ہی نا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے خیالات اس حکومت کے خلاف تھے جو غلط تھے, لیکن یہ کیس کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ تو فائنل ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈائنامائٹس کا کیا کر رہے ہیں, لیکن ہٹا لیا گیا ان کے اوپر سے کیس. جارج فرنانڈس تھے, بڑودہ ڈائنامائٹ کیس کہلاتا ہے, بڑا مشہور. انہوں نے جو پلی رکھی تھی کورٹ میں لڑائی تھی وہ تھی رائٹ ٹو ریبل, بغاوت کرنے کا بھی رائٹ ہونا چاہیے قانون کے اندر. ہم نے بغاوت کی تھی غلط نظام کے خلاف, اور پھر آخر تک ان کی بڑی عزت رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ سب, یہ بات بہرحال پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ نہیں, ڈائنامائٹس کی بات نہیں, لیکن اگر غلط ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے جیسا میں سمجھتا تھا. میں اس کو نہیں کہہ رہا, اس پر تو ابھی تبصرہ ہی نہیں کر رہا مذہب اور اس کے ٹکراؤ. کچھ باتیں مذہب کی غلط ہو سکتی ہیں, دین کی نہیں. میں نے مذہبی لفظ استعمال کیا ہے تھرو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات مذہب اور دین کا فرق نہیں سمجھتے. مذہب میں ہے خرابی, دور ہونی چاہیے, اور لیگل سسٹم میں بھی خرابی ہے, اس کے خلاف بھی کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. ان جیسے نہیں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہیں کہ اپنے مذہب کو ایسے ہی کر لو. دونوں جگہ کچھ کمیاں ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ, آج بھی وقت زیادہ ہوا لیکن میں اسے